صحیح بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا جو ہے وہ سورۃ النور کا آخری سبق ہے جو تھوڑا سا ہمارا رہتا ہے، اور ہم نے جو کل پڑھا ہے اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کسی قدرتی عیب اگر کسی کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھانا جو ہے وہ ناگزیر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا. یہ چیز جو ہے کسی کے اندر عیب ہونا، کوئی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، یا کان سے نہ سن سکے، یا ٹانگوں سے نہ چل سکے، یا ہاتھ اس کے نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں عیب یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا برا ہے اور کتنا اچھا ہے. برا ہے تو عیب ہے، اچھا ہے تو اچھائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے. تو یہ معیار جو ہے انسان کو اور مسلمان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہی معیار ایسا معیار ہے کہ جو معاشرے میں اس ٹائپ کی کمیونٹی کو ان کے حقوق دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کو اب کھانا کھلانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ تو اچھی بات ہے. پھر کوئی شخص مریض ہے تو یہ سمجھے کوئی شخص کہ اب مریض ہو گیا چونکہ، تو اب اس کے میرے ساتھ کوئی کام نہیں رہ گیا. بالفرض جیسے بعض بچے جو ہیں والدین کے مرض کے اوپر جو ہے والدین کو جو ہے نا بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے بات جو ہے وہ بہت سے مواقع پہ ویسے تو بہت ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کوئی مریض بن گیا تو اس کو جو ہے نا بالکل ہی ویسے کچھ نہ سمجھنا. تو یہ مریض ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے نا، انسان کو تو نہیں پتا کہ کب کسی نے بیمار ہونا ہے. تو یہاں پہ انسان کو پیشنٹ اختیار کرنا چاہیے. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گھر ایسے گھر ہیں کہ جہاں سے تم کھانا کھا سکتے ہو. کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھانا جو ہے وہ اب کسی کے گھر سے کھانا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو کچھ نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ بھی باطل طریقہ ہے کسی کے گھر جا کے کھانا کھانا. تو اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایکسپلور کر دیا کہ بھی ایسا نہیں ہے، آپ جائیں دوسروں کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں. یہ تو محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ الگ الگ کھانا کھانا چاہیے. کچھ کہتے تھے جمع ہو کے کھانا کھاؤ، کچھ کہتے تھے جمع ہو کے جو کھاتے تھے وہ الگ الگ کو ٹونٹ کریں، الگ الگ جو کھاتے تھے وہ جمع ہونے والوں کو کریں. گیا ہے تھوڑا بھی کوئی طریقہ ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی گناہ نہیں رکھا ہوا. پھر فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا سکھلائی ہے ایک دوسرے کو دعا دیا کرو. وہ دعا ہے سلام کی صورت میں، ایون گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کیجیے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں. آج کا سبق ہے آیت نمبر 62 سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، آج کے سبق میں پتہ کیا چیز ہے؟ آج کے سبق میں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مجلس لگی ہوئی ہے نا کوئی، جس کے اندر اجتماعیت اور اجتماعی کوئی ورک آؤٹ ہو رہا ہے، کوئی سب لوگوں کا کام ہے، تو وہ اجتماعی مجلس میں پوچھ کے اٹھنا یہ اچھی بات ہے. وداؤٹ پرمیشن جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر اب یہ ہماری کلاسز کا جو سسٹم ہے یہ بھی ایک اجتماعی سسٹم ہے. اس میں بھی اگر آپ بعض ٹیچر نے تو اجازت دی ہوئی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بعض کے نزدیک یہ ان کو اچھا نہیں لگتا. تو وہاں پہ اب یہی ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا اکٹھا ہی ایک مدعا ہوتا ہے اور سب لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سب لوگوں کا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو بعض نے جنہوں نے اجازت دی ہے وہاں چلے جائیں، لیکن جن نے اجازت نہیں دی وہاں پہ پوچھنے کے بغیر نہ اٹھ کے جائیں. اسی طریقے سے بعض اوقات مجلس ہوتی ہے کوئی قرآن کریم کی، حدیث مبارکہ کی، یا کوئی بڑا شخص جو ہے وہ بلاتا ہے، گھر میں کوئی بلا لیتا ہے، والد بلا لیتا ہے سب کو کہ چلو ادھر آؤ کام ہے، سب سے مشورہ طلب کرنا ہے. تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ کوشش کر کے، یہ ایک اخلاقی چیز ہے کہ آپ جو ہے مجلس سے برخاست جب کرتے ہیں یا آپ مجلس کے درمیان سے اٹھنا چاہتے ہیں
جو اجتماعی مسئلہ تھا اس میں آپ تھوڑا سا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ میں یہ میرا کام پڑ گیا میں جا سکتا ہوں. تو یہ ایک جو ہے نا بڑا ایک ایتھکس والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے کے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، علی امر کسی کام پر، جامع وہ کام کیسا ہوتا ہے؟ وہ کام ہوتا ہے اجتماعی، ٹھیک ہے. لم یذهبوا نہیں وہ جاتے، حتی یہاں تک کہ یستأذنوا وہ اجازت طلب کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم چلے جائیں، ہمیں فلاں کام پڑ گیا، گھر یہ مسئلہ ہو گیا. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یستأذنون کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جو یؤمنون باللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے ہیں صحیح معنوں پہ. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ کا اچھا یہاں تک ایک بات ختم ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو سیکنڈ ٹائم ہے نا، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سیکنڈ ٹائم سمجھ لیں اسے دن کا، اس میں تو چلے نماز کے فوراً بعد اللہ سے ڈسکس کر دیتے کہ مجھ پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، لیکن ایک دورانیہ تھوڑا سا نا لمبا ہے، وہ ہے فجر سے ظہر تک کا. تو فجر سے ظہر تک کا دورانیہ کافی لمبا ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اذان دے کے ساروں کو بلا لیا جاتا تھا. اگر کوئی خاص وحی نازل ہوتی تھی یا خاص کوئی حکم نازل ہوتا تھا یا خاص کہیں جانا ہوتا تھا یا کوئی پرابلم ہوتا تھا یا کوئی جنگ کا یا کوئی غزوے کا کوئی، تو اس طریقے سے بلا لیتے تھے. تو اب کیا کرنا، منافقین نے بیچ میں آ کے بیٹھنا اور درمیان سے کھسک جانا. آپ کو پتہ ہے مجلس سے جب اٹھنے لگ جائے نا لوگ، یہ مطلب مسجد میں بھی اگر آپ دیکھیں گے یا کسی اور مجلس میں بھی دیکھیں گے تو وہ نا بد مزہ سی ہونے لگ جاتی ہے، آہستہ آہستہ بد مزہ سی ہونے لگ جاتی ہے کہ بھئی ایک بندہ اٹھتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے کہ وہ جا رہا ہے تو اس کو کام نہیں بھی ہوتا نا، دھکے سے وہ سوچتا ہے کہ بھئی کیا کام ہوگا مجھے باہر، کیا کام ہوگا، پھر اس کو بیٹھے بیٹھے پیاس لگنے لگ جاتی ہے. یہ ہمارے آڈیٹوریم میں جو مطلب یونیورسٹی کا آڈیٹوریم میں یہی تو ہوتا ہے اکثر. تو وہ ایک اٹھتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے، دوسرا تیسرا. تو یہ دیکھیں کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے اصول سمجھایا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی جینون پرابلم ہے تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جینون تو خود بنا لیتے ہیں پکڑ کے دھکے کے ساتھ. میں ان الذین یستأذنون کا جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پھر وہ اگر وہ اجازت طلب کریں، مانگیں آپ سے اور کہیں کہ ہمیں لبعض شأنہم اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ تو آپ اجازت دے دیجئے جس کے لیے آپ چاہیں، یعنی آپ کو جو سمجھ آئے کہ واقعی اس کا کام صحیح ہے، درست ہے، اس کو جانا چاہیے، اس کے گھر میں واقعی اس کی ضرورت ہے ان میں سے، تو آپ ان میں سے اس شخص کو بھیج دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے. ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت مبارک ہے لا تجعلوا دیکھو بھائی نہ تم بنا لو. اس آیت میں نا اللہ کے وسلم کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے وسلم کی شان مقام جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور مرتبہ بہت عظیم ہے، تو انسان کو بڑی ہی احتیاط کا پہلو برتنا چاہیے. نہ اللہ کے وسلم کی شان میں غلو کرنا چاہیے اور نہ اللہ کے وسلم کی شان کو گھٹانے کی کسی بھی انداز سے کوشش کرنی چاہیے. ہر ممکن حد تک جو ہے وہ اعتدال برتنا چاہیے. افراط اور تفریط اسلام میں دونوں جائز نہیں ہے. افراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی شان اور مقام کو اس کی شان اور مقام سے بڑھا دے، اور تفریط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شان کو گھٹا دے، یعنی کہ ایڈیشن سبٹریکشن آپ اس کو کہہ لیں کہ کسی کی شان جو ہے وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، ان کو کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں. جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی نے بنا لیا، کسی نے اللہ تعالیٰ بنا لیے، اور کسی نے جو ہے نا وہ جناب عزیر کو یہودیوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے، کسی نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں اختیار جو ہے وہ اس کو ہے. تو یہ اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی کو دے دینا گویا اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹانا اور دنیا کے کسی شخص کی شان کو بڑھانے کے مترادف ہے. اور اسلام نے دونوں چیزوں سے منع کیا ہے.
اسلام نے قرآن کریم میں تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل یا اہل کتاب، اہل کتاب کو پہلے مخاطب ہو کے کہا ہے، بعد میں الگ سے بھی کہا ہے یا اہل کتاب، اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، یار اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جتنا مقام عطا کیا، جتنا مرتبہ عطا کیا، جو واضح بات بتا دی ہے وہی بات پہ رہو، نہ اس کو کم کرو نہ اس کو بڑھاؤ، اور یہی دین کی خوبصورتی ہے اور یہی دین سمجھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے وسلم کا جو معاملہ ہے اس پہلو میں بڑا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات مسلمان بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط نہیں برتتے اور کئی بہت آگے لے جاتے ہیں۔ آگے لے کے جانے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور مقام کے ساتھ میچ آؤٹ کروانے لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ کمپیریزن پتہ کیا ہوتا ہے؟ کمپیریزن ہوتا ہے ان دو چیزوں کے درمیان جو کوئی جن کے اندر کوئی سمجھ بھی آتی ہو، کوئی ہاں بھائی یار یہ چلو میں، ہاں آپ سب لوگ ہیں مثال کے طور پر، ہم سب ہم اثر ہیں بالفرض۔ ہم اثر کا مطلب ہوتا ہے ہم ایک ہی راؤنڈ میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی سن میں پڑھ رہے ہیں، چلو ہمارا آپس میں کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ یار یہ فلاں بچہ جو ہے مثال کے طور پر یہ بچہ جو ہے عبد الحمید جو ہے یہ حسین احمد سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، میں کہوں جی حسین احمد جو ہے وہ سہیل احمد سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ میں کہوں کہ یہ جو حسین احمد صاحب ہیں یا فلاں صاحب جو ہیں یہ جو ہے نا وہ فلاں صحابی سے بہتر ہیں یا فلاں تابعی سے بہتر ہیں، تو اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی۔ تو کمپیریزن ہوتا ہے ہمیشہ دو ایسی چیزوں کا درمیان جن کا کوئی تناسب بنتا بھی ہو۔ اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تناسب نہیں ہے، یعنی یہ آپ کو اس کا کمپیریزن کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں، تو بھائی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان دونوں کا آپس میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے وسلم کا اور باقی پوری امت کے کسی بندے کا آپس میں کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو جی فلاں بندہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ اللہ کے رسول کے درجے سے تھوڑا سا یہاں سے بلند ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس طریقے سے اللہ کا کمپیریزن، جس طریقے سے اللہ کے رسول کا کمپیریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور نہ انسان کرے۔ بے وقوف ہے وہ شخص جو قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا کمپیریزن اس لحاظ سے کرے کہ کس کے اندر صفات زیادہ ہیں، شان زیادہ ہے۔ شان اور مقام دونوں کا بالکل الگ ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقام کے ساتھ کمپیریزن اللہ کے رسول کا نہیں ہو سکتا، اور کسی امتی کا، کسی صحابی کا، کسی نبی کا کسی صحابی کا کمپیریزن جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں نبی کا کمپیریزن آپ کر سکتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو ہاں ابھی باقی تمام انبیاء سے سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ شان اور بلند والی مقام اور ہستی جو ہے وہ اللہ کے وسلم کی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ انبیاء کا کمپیریزن آپس میں ہو گیا کہ ہاں نبیوں میں سب سے اعلیٰ۔ پھر آئے گا نیچے کہ صحابہ میں سب سے اعلیٰ کس کے اصحاب ہیں؟ اللہ کے وسلم کے۔ اچھا پھر ہمارے اصحاب میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ اس طریقے سے کمپیریزن ممکن ہے جو ہم اثر بھی ہوں، سمجھ بھی آتی ہو کہ ہاں بھی یہ کمپیریزن بنتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کمپیریزن شروع غلط کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ اس کو تولنا ہی غلط شروع کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تولنا شروع کرتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ تو اس سے جو ہے نا بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ بھی بڑا بگڑتا ہے، اور سارے جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں اسلام کی بڑے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے افراط و تفریح سے کبھی کام نہیں لینا، ہمیشہ وہ بات کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وسلم کی ڈیفینیشن اور تشریح اور تفسیر اور باتیں بتائی ہیں وہی لوگوں کو سمجھانی ہے کہ یہ چیزیں۔ لا تجعلوا، نہ تم بناؤ دعا رسولی، اللہ کے وسلم کے بلانے کو، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، اس کی مانند کہ تمہارا بعض کو ہے، یعنی آپس میں جس طریقے سے تم گفت و شنید کرتے ہو نا، ہاں بھائی اوئے کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو، اس طریقے سے بڑا مطلب آرام سے اس طریقے سے بات نہیں کرنی اللہ کے وسلم کے ساتھ۔ آپ نے یہ منع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحابہ کرام کو تھوڑا سا تلقین کر رہے ہیں کہ بات کرنے کا انداز آپ کا جو ہے وہ رسول کے ساتھ چینج ہونا چاہیے، اس میں تمیز، اس میں جو ہے نا ادب، اس میں احترام ہونا چاہیے۔ پتہ یہ لگا کہ کوئی اعلیٰ پرسنالٹی ہے، کوئی بڑا ہے آپ سے، تو آپ اسے بات کرنے کا انداز تبدیل کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جس سے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں اس طرح اپنے والد سے بات کریں گے، نہیں، والد سے آپ کا بات کرنے کا انداز اور ہونا چاہیے اور اپنے بچوں سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دونوں کو اٹھا کے، آپ بچوں کا اور والد کا تو کمپیریزن نہیں بنتا نا، نہ بیوی کا اور والدہ کا بنتا ہے، تو یہ دونوں الگ الگ جن سے ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے الگ الگ حقوق ہیں، الگ الگ مقام ہے، الگ الگ شان ہے، دونوں کو آپ الگ الگ طریقے سے ہینڈل کریں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ سمجھنے کو ملتی ہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، بھائی آپ نے اللہ کے رسول کو ایسے نہیں بلانا جس طریقے سے آپس میں تم بلاتے ہو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ایسے تم نے بلانا نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو بلاوا ہے، جو آپ کو بلاتے ہیں اللہ کے رسول،
اس کو تم نے ایسا نہیں سمجھنا کہ جس طریقے سے تم آپس میں سمجھتے ہو، ہاں بھائی کسی نے بلایا چلے گئے، نہ بلایا اگر مثال کے طور پر بلا لیا اس نے چلے گئے، اگر اس نے بلایا نہ بھی چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ والا معاملہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا، بلکہ اللہ کے وسلم جب بلائیں کسی کو، اللہ کے وسلم جب کسی کو بلائیں تو آپ نے فوراً جانا ہے، یہ معنی ہے اس کا. بات سمجھ آئی؟ ایون وہ تو نماز کے دوران بھی ایک صحابی رسول کو جب بلایا تو وہ نہیں گئے، تو اللہ کے وسلم نے کہا بھی تم نے کیا یہ قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تم ان کی بات سنو. تو اس سے جو ہے نا محدثین کرام نے یہ چیز بھی نکالی کہ بھئی اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے اللہ کے رسول بلائیں تو نماز توڑ دو، اتنا اہم بھائی بلانا ہے ان کا، یہ کوئی عام بلانا تھوڑا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے وسلم کا دعا کرنا، اللہ کے وسلم کا آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا. ایسے نہ سمجھو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دعا کر کے ایک دوسرے کو کرتے چل ٹھیک ہے چھوڑ پڑے یہ وہ ویسے ایسے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہو، بلکہ ادب اور احترام کا خیال رکھنا ہے. سورۃ حجرات جب ہم پڑھیں گے اس کے سٹارٹنگ میں اسی آداب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آداب، اللہ کے رسول کے ساتھ آداب کیسے ہونے چاہیے وہ سکھائے گئے ہیں. تو میں قد یعلم اللہ، یقیناً جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین ان کو جو یتسللون کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا آڑ لیتے ہوئے، چھپ چھپا کے نکل جاتے ہیں پیچھے سے. وہ منافقین یہ کام کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یا انہیں کوئی دردناک قسم کا عذاب پہنچے. یہ جو جملہ ہے نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بہت بڑا جملہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ کی مخالفت جو ہے نا اس سے بچ جاؤ. جو مخالفت کر گیا اس کی خیر نہیں ہے. قرآن کریم میں اس طرح کی اور بھی آیات موجود ہیں. مخالفت کیا ہے؟ اب میں اور آپ اپنی جو ہے نا وہ پوری پرسنالٹی کو ذرا اس کا اسکین کریں ذرا اور دیکھیں کہ کہاں کہاں مخالفت ایگزسٹ کرتی ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی ہم خود مخالفت کرتے ہیں. پھر ہم یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ یار سعد بھائی یا فلاں فلاں، یار ہمارے اوپر سے آزمائش نہیں ختم ہوتی، اتنا کماتے ہیں، مال بھی ٹھیک ہے، والد کی کمائی بھی ٹھیک ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی جو ہے نا فلاں کام ہو گیا، کبھی فلاں کام بگڑ گیا، کبھی اچانک جو ہے وہ چوری ہو گئی، کبھی یہ اس طرح کا معاملہ ہو. یہ کام نہیں ختم ہوتا. اس کی ایک بیسک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، پھر بھی آپ مخالفت بھی کرتے ہیں. کیسے کلمہ گو شخص ہیں؟ ان تصیبہم فتنہ، پھر تم پہ آزمائش تو آئے گی زبردست قسم کی، یا پھر تمہیں دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن اگر دنیا میں آزمائش نہیں آ رہی. تو یہ دنیا کی آزمائش اور آخرت کا عذاب، یہ تو پھر آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے پکا ہے جو پھر یہ کام کرتے ہیں. تو یہ والی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں سے اتنا پورشن کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا؟ جتنا بھی آپ کہو کہ میرا یہ موقف ہے، میرا یہ موقف ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، جب یہ آ جائے نا کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، بس بات ختم. یہ مومن کا جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. وہ کہے بس اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ جی دکھائیں کہاں ہے، دیکھ لی تسلی ہو گئی، فوراً کہے میں سمعنا و اطعنا، اس کو میں نے سنا اور میں اس کی اطاعت کروں گا انشاءاللہ. نہ کہ یہ کہے اچھا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، مسمعین غیر مسمعین، سنی کو انسنی کر دے، وہ والا معاملہ نہ ہو. آخری آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، یعنی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ چیز بھول نہ جانا، تھوڑا متنبہ رہو، میری بات ذرا غور سے سنو. یہ سارے معنی میں آتا ہے. ان للہ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. قد یعلم، یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم، وہ جو تم، علیہ، جس پر تم ہو نا، یعنی جو تم کام کر رہے ہو وہ ہر ایک کام سے واقف ہے. تم کہو ہم نے ایک کام ایسے کیتا کسی کو پتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں. لوگوں سے آپ چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے کوئی شخص چھپ نہیں سکتا. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ، اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ میری طرف آؤ گے تو پھر میں آپ کو متنبع کروں گا، پھر میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا، پھر میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا، بما عملوا، جو آپ نے عمل کیے ہوں گے. واللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الحمدللہ،
ہماری سورۃ نور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور مجھے تو بڑی ایک مسرت سی فیل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر پائے اور اس کو اختتام تک پہنچا پائے، اور اس سے کچھ جو حاصل شدہ اسباق ہیں اس کو اپنے دل اور دماغ میں ہم نے ان کو بٹھایا، اور انشاءاللہ اس پہ عمل کی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو بھی امید ہے انشاءاللہ پڑھ کے بھی آپ لوگوں کو مسرت فیل ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسے کمپلیٹ کیا ہے۔ کسی کا آج کے لیکچر سے کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ، باقی اس کا ریکیپ سیشن ہم جنوری کے اندر انشاءاللہ اس کو مینٹین کریں گے کسی طریقے سے۔ جی ایک منٹ رکیے گا، میں تھوڑا دیکھ لوں۔ حسین احمد بتائیے جی۔ جی حسین بتائیے۔ احمد جہاں احمد جہاں آپ نے ہینڈ رائز کیا ہے، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آپ شاید۔ فزین یس سر۔ جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ بائی مسٹیک ہو گیا سر۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ؟ نو سر۔ حسین احمد آپ کا ہینڈ ریز ہے، کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ علی ریکارڈنگ آف کرتے ہیں۔